نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ سورہ آیت نمبر 14 سے 17۔ بامراد ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ فائدہ: پاک ہو گیا کہ متعدد تفسیریں علماء سے نقل کی گئی ہیں۔ بہت سے علماء کا قول ہے کہ اس سے صدقہ فطر ادا کرنا مراد ہے، جیسا کہ متعدد روایات میں آیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو عام قرار دیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پاک ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مال سے پاک ہو گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے مال سے اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ حضرت ابو الحوث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شان اس شخص پہ رحم فرماتا ہے جو صدقہ کرے پھر نماز پڑھے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی۔ ایک روایت میں ان سے یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ نماز سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرے، وہ ایسا کیا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، کیا حرج ہے کہ کچھ صدقہ اس سے پہلے کر دیا کرے۔ پھر یہ آیت شریفہ پڑھی۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھنے کی درخواست کی، سب اس میں پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے سنانا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو پڑھنا چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ چپ بیٹھے تھے، پھر فرمایا کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی اس لیے کہ ہم نے اس کی زینت کو، اس کی عورتوں کو، اس کے کھانے پینے کو دیکھا، اور آخرت کی چیزیں ہم سے پوشیدہ تھیں، بس اس موجود چیز میں لگ گئے اور اس وعدہ کی چیز کو چھوڑ دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ حاضر یعنی دنیا میں موجود چیز میں لگ گئے اور اس کو اختیار کر لیا، بخبر ان کے جن کو اللہ جل شانہ نے محفوظ رکھا، حالانکہ آخرت بھلائی میں بڑھی ہوئی تھی اور دیر پا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ جل شانہ کی ناراضی سے محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پہ ترجیح نہ دیں، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شہادت لے کر آئے وہ جنت میں داخل ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسری چیز نہ ملا دے، یعنی اپنے اس کلام میں کھوٹ اور میل پیدا نہ کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات ارشاد فرمائی۔ مجمع چپ چاپ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس کے منتظر تھے کہ کوئی پوچھے، اور مجمع ادب اور رعب کی وجہ سے چپ تھا۔ دور سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دوسری چیز ملانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور اس کو ترجیح دینا، اور اس کے لیے مال جمع کر کے رکھنا، اور ظالموں کا سا برتاؤ کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس ایسی چیز کی یعنی آخرت کی محبت کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز
چیز یعنی دنیا پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں، اور اس کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ مبغوض نہیں ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا کبھی بھی اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائی۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں سے زیادہ عمل کی توفیق